اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز آج اتوار کا دن ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آج پاکستان اور سری لنکا کا ٹاکرا ہوگا کہ ایشیا کا چیمپئن کون بنے گا۔ تو وہ گھنٹے 2 گھنٹے کے اندر فیصلہ ہو جائے گا، وہ آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ بہرحال ہماری نیک خواہشات پاکستان کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا پرچم ہر جگہ پہ ہر میدان میں اونچا رکھے۔ ایک افسوسناک واقعہ وہ ویڈیو میں وائرل کر چکا ہوں کہ افغانستان اور پاکستان کے ساتھ جو ہے یہ زمینی تجارت ہوتی ہے۔ زمینی تجارت سے مراد ہے کہ یہاں پہ ہمارے جو لوکل ٹرکس ہیں گے وہ ان کے ملک میں جاتے ہیں اور ان کے لوکل ٹرکس ہماری منڈیوں تک ان کی رسائی ہے، خاص طور پہ پشاور کی منڈی اور راولپنڈی کی منڈی تک۔ تو جب پاکستانی ٹرکس داخل ہوئے تو ادھر طالبان کے جو بارڈر کے اوپر جو بھی ڈیوٹی والے ہماری تو رینجرز ہوتی ہے، اب ان کی اللہ جانے کیا ہے، تو مطلب بہرحال وہ افغان فوجی کنسیڈر کیے جائیں گے، انہوں نے پاکستانی ٹرکوں پہ سے پاکستان کے جھنڈے کو اتارا جو کہ قابل مذمت ہے۔ پھر وہی والی بات کروں گا کہ یہ وہ قوم ہے کہ جو اپنے محسنوں کو ہمیشہ ڈستی ہے۔ تو ہم نے پتہ نہیں کیوں ان 40 لاکھ افغانیوں کا ایک وزن اٹھایا ہوا ہے اور بہت سے لوگوں نے پاکستان کے اندر شناختی کارڈ تک بنا لیے ہیں۔ تو میری جو بھی حکومت ہو، میں ہمیشہ یہ اپیل کرتا رہا ہوں، بلکہ میں اس کے اوپر باقاعدہ جسے کہتے ہیں اپنے یاروں دوستوں میں احباب کے اندر اور جو بڑے بڑے لوگوں کے اندر میں بیٹھتا تھا اور ان کے ساتھ کبھی ڈسکشن ہوتی تھی یا کسی چھوٹے موٹے سیمینار کے اندر کوئی وہ ہوتی تھی، تو میں اس میں باقاعدہ یہ بات کرتا رہا ہوں اور آج بھی یہ کروں گا کہ ان افغانیوں کو اب ہمارے ملک سے واپس چلا جانا چاہیے اور حکومت کو اس کے اوپر سخت ایکشن لینا چاہیے کہ بھائی آپ اپنے ملک جائیں۔ جب ہم 70 لاکھ ہمارا جو پاکستانی جو ابھی تک بنگلہ دیش کے اندر بہاری کے روپ میں بیٹھا ہوا ہے، جب ہم ان کو پاکستان ابھی تک نہیں لا سکتے کہ جناب یہ ضیاء الحق کے الفاظ تھے، جنرل محمد ضیاء الحق کے، کہ ہم ان کو لا کر پاکستان پہ بوجھ نہیں بنانا چاہتے، تو یہ جو 40 سے 50 لاکھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ میں آپ کو بتا دوں یہ 40 لاکھ کے قریب جو ہے یہ تو رجسٹرڈ افغانی ہیں، ان رجسٹرڈ پتہ نہیں کتنے ہیں، کم از کم میرا ذاتی اندازہ ہے کیونکہ میں خیبر پختونخوا سے میرا تعلق ہے، یہ کم سے کم پاکستان کے اندر 80 سے 90 لاکھ جو ہیں یہ افغانی موجود ہیں، جو غیر قانونی طور پہ بھی آتے ہیں، راتوں کو آتے ہیں اور جسے کہتے ہیں ڈیرے ڈال لیتے ہیں کسی کچی بستیوں کے اندر، آبادیوں کے اندر، کسی جنگلوں میں، بیابانوں میں، اور اس کے بعد یہ جسے کہتے ہیں کہ ایک دفعہ عمران خان صاحب نے بھی ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ یہ جو افغانی بچے ہوئے ہیں ان کا مستقبل کیا ہے جو پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں۔ تو میں نے اس وقت بھی یہی کہا تھا کہ عمران خان صاحب آپ ان کا اتنا درد دل مت رکھیں، یہ ان کے بچے ہیں، وہ اپنے بچے بھی لے کے جائیں اور خود بھی یہاں سے جائیں۔ تو بہرحال حکومت کو، جو بھی حکومت ہو، اس کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ ان افغانیوں کا بوجھ اب ہمیں نہیں اٹھانا چاہیے اور نہ ہم ان کو اٹھانے کے مطلب وہ ہیں گے کہ ہم مجبور ہیں کہ نہیں جی یہ ہمارے پاس ہیں، ہمیں ان کی کوئی مجبوری نہیں ہے، ان کو اب ان کے ملک بھیجنا چاہیے۔ اب آتے ہیں ذرا پاکستانی سیاست کی جانب۔ سب سے پہلے تو بات میں آپ کو یہ بتاؤں، 13 پارٹیاں، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، نیوٹرلز، مقتدر حلقے، یعنی کہ پولیس، ایف آئی اے، سی آئی اے، جن کو مرضی آپ لے لیں، اگر وہ آج کل پاکستان میں کسی کے خلاف ہیں تو وہ ایک شخص کے خلاف ہیں، عمران خان۔ لیکن یہ مرد مجاہد جو تھا یہ لڑا اور پہلی دفعہ پاکستان کے اندر وہ والا سسٹم بھی ناکام ہو گیا کہ کسی کو مروا دو، کسی کو اڑا دو، کسی کو گرفتار کر دو، کسی کو پھانسی چڑھا دو، وہ بھی تقریباً ناکام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یعنی کہ کانپیں ٹانگ رہی ہیں ہر ایک کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ وہ کیوں کانپ رہی ہیں؟ کانپیں ٹانگ رہی ہیں۔ وہ بلاول بھٹو والا نا، وہ کہتا تھا کہ یہ ایک لیول اور اوپر ہوتا ہے، تو پھر وہ کانپیں جو ہیں وہ اس لیے ٹانگ رہی ہیں کہ اگر کوئی توہین عدالت کے جھوٹے مقدمے کے اندر بھی سزا دے گا تو اس کو آفٹر شاک کا سامنا کرنا پڑے گا، اور آفٹر شاک ایسا ہو سکتا ہے کہ جو ان لوگوں کی سوچ سے باہر ہے، اس لیے نظر سب کو آ رہا ہے، کیونکہ یہی ایجنسیاں جو سروے پیش کر رہی ہیں انہی لوگوں کو پیش کرتی ہیں اور وہ بتا رہی ہیں کہ جناب عمران خان کو اب روکنا ناممکن ہو چکا ہے، اور اگر آپ نے کوئی ایسی حرکت کی تو یہ بہت بری ہوگی۔
اسی کے اندر آج کی تاریخ کے اندر ایک فواد چودھری صاحب کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے اور انہوں نے کچھ 2 ججز کے خلاف مزید بات کی اور ان کے خلاف پھر ایک درخواست دائر ہوئی، لیکن وہ درخواست جو تھی وہ اڑا دی گئی. انہوں نے کہا نہیں جی عدالتوں کو ہر چیز پہ توہین عدالت کا وہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایک واحد عمران خان ہے کہ اگر وہ چوں بھی کرے تو اس پہ توہین عدالت لگا دو، اگر وہ کسی کے بارے میں یہ بھی کہے کہ اس کے خلاف میں ایکشن لوں گا تو دہشت گردی کا مقدمہ بنا دو. کیونکہ عمران خان کے خلاف سب کچھ کرنا بہت آسان ہوا ہے، یعنی کہ علاقے کے اندر جو مسلی ہوتا ہے اس کے خلاف کرنا مشکل ہے، لیکن عمران خان کے خلاف جو ہے بغض عمران کے اندر جو امپورٹڈ حکومت ہے، جو اس کے کارندے ہیں، جو اس کے چرندے ہیں، جو اس کے درندے ہیں، یہ ہر اس تک جانا چاہتے ہیں اور عمران خان کو دیوار سے لگانا چاہتے ہیں. لیکن بہرحال کل میں نے جو اپنی ویڈیو ریلیز کی تھی، ویلاگ بنایا تھا، وہ میں نے مری روڈ سے بنایا تھا. تو 6-7 کلومیٹر کا جو مری روڈ ہے، میں نے ناپا تو نہیں ہے، ہو سکتا ہے زیادہ ہی ہو یا کم ہو، لیکن فیض آباد سے لے کے مریڑ حسن تک جو جلوس کی شکل میں صرف پنڈی کی بات کر رہا ہوں، اسلام آباد I-9 پارک ہے، F9 پارک ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. اس میں تو جو حال تھا وہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا، کیونکہ یوٹیوب کو بند کر دیتے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر قندقیں لگائی جا رہی ہیں. جو میڈیا ہے گا وہ بکاؤ مال ہو چکا ہے، یا پھر ان کو اتنا تھریٹ دے دیا گیا ہے کہ وہ بھی یہ چیزیں دکھانے سے قاصر ہوا ہوا ہے. لیکن بہرحال پھر وہی والی بات ہے کہ آج کل ہر ایک کی جیب کے اندر ایک جادو کی ڈبیا ہے جس کو موبائل فون کہتے ہیں، اور وہ ویڈیو بنا کے وائرل کر دیتا ہے جو ہر ایک تک پہنچ جاتی ہے. تو کل جو وہ ریلی تھی، اس ریلی کے اندر جو عوامی جذبات تھے، دراصل وہ میں نے اپنے ویلاگ کے اندر نہیں ڈالے، میں نے بہت ہی شارٹ ویلاگ کیا تھا. اگر میں لوگوں کے 1-2 انٹرویوز یا 1-2 باتیں بھی اگر ان کی میں ڈال دیتا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ بات کہاں سے کہاں تک جا چکی ہے. یعنی کہ خواتین کو میں نے کل گاڑیوں کی چھتوں پہ بیٹھے ہوئے دیکھا، بچوں کو میں نے دیکھا، بڑوں کو میں نے دیکھا، بوڑھوں کو میں نے دیکھا کہ جو جس تعداد کے اندر نکلے اور ان کا صرف ایک ہی نعرہ تھا، عمران تیرے جانثار بے شمار بے شمار. تو بات یہ ہے کہ یہ کہاں سے نکل رہا تھا، یہ جو ریلی تھی یہ GHQ کے سامنے سے اسلام آباد کی طرف جا رہی تھی. تو نظر تو سب کو آ رہا تھا. اچھا میں نے کچھ فوجی گاڑیاں بھی دیکھی جو اس ریلی میں پھنس گئی تھی، یا سمجھ لیں کہ ٹریفک جام کی وجہ سے. لیکن بہرحال وہ بھی ظاہری بات ہے، فوج بھی ہمارے معاشرے کا حصہ ہے، اور ان کی بھی گاڑیاں جو ہوتی ہیں وہ سڑکوں پہ رواں دواں رہتی ہیں کسی بھی کام سے، کسی بھی ورک سے، کسی بھی اس سے. تو وہ بھی میں نے دیکھی. لیکن میں نے ایک فوجی افسر سے بات کرنے کی بھی کوشش کی تو انہوں نے مجھے کہا کہ پلیز آپ مت کریں، نہ ہماری تصویر ڈالیں. تو بات یہ ہے گا کہ ایک میں نے خبر دی تھی، اور خبر میں نے یہ دی تھی کہ جو ہمارے نیوٹرلز ہیں ان کے اندر جو طاقتور لوگ ہیں وہ بھی 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے. یہ میں نے کافی دن پہلے ایک ویلاگ میں اپنے بتایا تھا. 2 حصوں سے، ایک عمران کے حق میں فیصلہ دے رہے ہیں اور ایک عمران کی مخالفت میں. میں قطع نظر اس سے حق یا اس کی میں بات ہی نہیں کر رہا، میں بات صرف اس چیز کی کر رہا ہوں کہ جو ہمارا پاکستان کے اندر ایک طاقتور ترین محکمہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں آرمی، جس کو ہم آج کل نیوٹرلز کہہ رہے ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں کہ طاقتور، اور یہ لوگ جو ہوتے ہیں جو سیاستدان ہیں وہ اس کو اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ عوام کی جو ہے وہ پلس کو سمجھے، اور عوام ان کی کتنی عزت کرتے ہیں. اپنا پیٹ کاٹ کے ہم بجٹ کے اندر ان کو پیسہ دیتے ہیں، ان کی تنخواہیں، مراد، فلانا ڈمکانا سب کچھ ہے. تو عوام کا خیر خواہ ہونا چاہیے. ویسے تو ہر ایک کو ہونا چاہیے، ججز کو بھی ہونا چاہیے، عدالتوں کو بھی ہونا چاہیے، پولیس کو بھی ہونا چاہیے. لیکن ہمارے پولیس کی حالت یہ ہے کہ رشوت، ہمارے ججز کی، ہمارے وکلاء کی، ہماری عدالتوں کی حالت یہ ہے کہ رشوت، اور رشوت بھی ایسی رشوت کہ بالکل پری پلان اور سر عام رشوت. اور ہماری آرمی اس چیز سے اگر دور ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ایک علیحدہ سے وہ ہوتے ہیں اور ان تک کسی کی رسائی نہیں ہوتی، اور وہ کسی محکموں تک رسائی نہیں رہا کرتے، بلکہ وہ کسی اور طریقے سے اپنے آپ کو وہ رن کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ ابھی تک ڈھکی چھپی بات ہے. میں خود، میرا تعلق جو تھا مسلح افواج سے تھا، میں نے وہاں پہ رشوت یا اس قسم کی چیز جو ہے نہ دیکھی نہ سنی، اور بلکہ اس کو ہم کنڈیم بھی کرتے رہے، اور ہم کہتے تھے کہ یار رشوت بھی کوئی چیز ہوتی ہے.
جب ہماری آرمی کے افسران رشوت نہیں لیتے، جب ہمارے آرمی کے افسران جو ہیں وہ کوئی اس قسم کی بات نہیں کرتے، تو مجھے صرف یہ بتائیں کہ یہ جو ریجیوم چینج آپریشن کے سلسلے کے اندر جو ہمارے نیوٹرلز ہوئے تھے وہ کیوں ہوئے تھے؟ جبکہ وہ نیوٹرل نہیں تھے۔ پورے دنیا جانتی ہے کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی یہ اس قسم کی تبدیلیاں ہوتی ہیں، اس میں آرمی کا بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ 22 کروڑ عوام کو ایک چور اچکے کے حوالے کر دیا گیا، ایک اس شخص کے حوالے کر دیا گیا جس پہ فرد جرم عائد ہونے والی تھی، اس کے حوالے 22 کروڑ عوام کو آپ نے سرنڈر کر کے کر دیا۔ ایسے کر دیا جیسے سن 71 کے اندر ہتھیار ڈال دیے تھے پاکستان کی فوج نے۔ اچھا، اس کو بھی میں بڑے اس سے بریف کر چکا ہوں کہ پاکستان کا مقابلہ جو تھا وہ صرف انڈین آرمی نہیں تھا، 35 سے 40 ہزار ہمارے فوجی تھے، اور جن کا مقابلہ 7 لاکھ ٹرینڈ 2 لاکھ بختی بانی اور 4 لاکھ انڈین آرمی کے ساتھ تھا۔ یعنی کہ ہمیں معلوم ہے، اسی کو خواجہ آصف یہ کہتا ہے بیٹھ کے ٹی وی کے اوپر خواجہ آصف جو وزیر دفاع اس ملک کا، یعنی کہ آپ اس سے اندازہ لگائیں ہمارے ان تھرڈ کلاس سیاست دانوں کی سیاست کا، کہ وہ کہتا ہے کہ سن 65 کی جنگ میں بھی جیلی وکٹری بنائی گئی، اور پاکستان بننے کے بعد سے آج تک پاکستان آرمی کوئی بھی جنگ نہیں جیت سکی۔ اسی کو وزیر دفاع بنایا جاتا ہے، اور ہمارے نیوٹرلز کے بڑے بڑے جو ٹوپیاں پہنے ہوئے، کالروں پہ کراؤن لگے ہوئے، ادھر ونگز لگے ہوئے، چھاتیاں بھری ہوئی تنبوں سے، وہ ان کو سلوٹ کرتے ہیں، اس چور اچکے کو سلوٹ کرتے ہیں کہ جس پہ فرد جرم عائد ہونی تھی، اس کو پروٹیکشن پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو یہ سمجھ سے باہر ہے ہم لوگوں کے بات۔ اور بدلہ کس سے لیا گیا؟ عوام سے لیا گیا، کہ عوام کو مہنگائی کی ایک ایسی چکی میں پیسا گیا کہ جس کے اندر سے عوام کی کمر ٹوٹ گئی، اور صرف یہ اس لیے کیا گیا کہ عوام سر نہ اٹھا سکیں آٹے اور چاول کے چکروں کے اندر، اور آٹے اور چینی کے چکر کے اندر پڑ جائے عوام، اور عوام سر نہ اٹھا سکے، اور اس کے بعد ہم یہ منمانی کر سکیں۔ پاکستان میں آئے دن بجلی کی قیمت کے اندر بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ ریسرچ کی میں نے ذرا سا ٹٹولا کہ یہ بجلی کی قیمت میں آخر اس طرح کیوں اضافہ ہو رہا ہے۔ اب تو بارشیں بھی ہوئی ہیں، ڈیمز بھی ہمارے بھر گئے ہیں، تو ڈیمز کی اسطاد تقریباً ہمارے جو ڈیمز ہیں تقریباً 8-9 ہزار میگا واٹ بجلی بناتے ہیں، اور پاکستان کی جو کھپت ہے وہ 16 ہزار ہے۔ تو میں نے جب ٹٹولا تو پتہ لگا کہ ایک وارداتی جو وزیر اعظم بنا ہوا بیٹھا ہے، جو کرائم منسٹر کی شکل کے اندر، وہ ترکی جاتا ہے، ترکی کے اندر جا کے وہ اپنے بیٹے کو، وہ والا بیٹا جو پاکستان سے اشتہاری ہوا ہے، اس کو وہ ادھر سولرز کا بہت بڑا ٹھیکے دلواتا ہے، اور پاکستان کے اندر اس ٹائم سولرز کی جو سب سے بڑی کمپنی ہے جو سولر پروڈکشن کی، وہ جناب یہ شہباز شریف کے بیٹے کی ہے، اور بجلی روز بروز اس لیے مہنگی کی جا رہی ہے کہ سولر پینل زیادہ سے زیادہ پاکستان میں لوگ خرید کے اپنے گھر کی چھتوں پر لگائیں۔ یعنی کہ دیکھیں اس ملک کو لوٹنے کے ان کے طریقے دیکھیں۔ 40 سال یہ حکمرانی کرتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اگر ہمیں آئندہ موقع ملا تو ہم پاکستان کو پیروں پہ کھڑا کرتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا ایک ویڈیو بڑا اس سے وائرل ہو رہا ہے، جو اس نے 1-2 دن پہلے کہا کہ عوام اگر مہنگائی کے اندر پستے ہیں تو پسیں۔ یہ مولانا فضل الرحمان دین فروش مولوی کے الفاظ ہیں کہ پستے ہیں تو پسیں، بس عمران خان کو نہیں آنا چاہیے۔ یعنی کہ یہ وہ شخص ہے جس کے لیے بے نظیر بھٹو نے کہا تھا کہ اگر یہ شخص اقتدار میں ہو تو یہ خونی بھیڑیا ہے۔ اور آپ اس کی تصویریں، اس کی شکل دیکھیں، ایک عالم دین ہوتے ہوئے، جو اگر عالم دین ہو، عالم دین کبھی بھی کسی چور کی پروٹیکشن نہیں کرتا، نہ چور کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ عالم دین جو ہوتا ہے وہ دین کی بات کرتا ہے، لیکن یہ کرسی کی بات کرتا ہے۔ یہ پاکستان کو لوٹنے کے اندر کس طریقے سے ہر چیز کے اندر ملوث ہے۔ یعنی کہ پہلے 40 سال جو تھا عوام جو تھی وہ ان کی غلام رہی، اور اب یہ مزید 40 سال اپنی اولادوں کو حکمرانی دے کے اور عوام کو مزید غلام رکھنا چاہتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا بیٹا جو قومی اسمبلی کا ممبر ہے کہتا ہے میں 3ری پیڑھی ہے جو پاکستان کی خدمت کر رہا ہے۔ بھائی مت کریں پاکستان کی خدمت، احسان نہیں کر رہے، تنخواہ لیتے ہیں کروڑوں کے اندر۔ آپ کے اکرم درانی نے جتنا پیٹرول لیا تھا، اس پیٹرول کے اندر پاکستان جو ہے مریخ پہ جا کر 2 دفعہ آ سکتا ہے ایک دن کے اندر۔ تو جتنا پیٹرول یہ اڑاتے رہے ہو، تو ہمیں بتاتے ہو چور چکو۔ اب ہم جو ہیں اندھے اور بہرے نہیں رہے، کن یا فیاکون کی والی بات نہیں رہی ہے کہ ہم اندھے یا بہرے ہیں گے اور تم لوگوں کی باتوں پہ ہم وہ کریں گے۔
ایک اور بات ویورز جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا، وہ بات میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ ایک وہ ہے پاکستان کے اندر کہ جو بھی حکمران آ کے بیٹھتا ہے وہ کہتا ہے جی پچھلی حکومتوں نے یہ کر دیا. اچھا، جب ایک شخص نے کھل کر بتایا، پھر وہ ویڈیو چلا کر بتاتا ہے کہ دیکھیں یہ اس کے اندر یہ الفاظ کہہ رہا ہے، اس کے بعد تو کوئی کسر ہی باقی نہیں رہ جاتی نا، کیونکہ ان کا ثبوت وہ دیتا ہے کہ اپنے جلسوں کے اندر جلوسوں کے اندر پھر تو کوئی بات ہی نہیں رہے گی. لیکن اس کے اوپر ہماری عدالتیں کیوں خاموش ہیں، یہ سمجھ سے باہر ہے. عمران خان کوئی بات کر دے تو توہین عدالت، لیکن جب عمران خان ان کی ویڈیوز چلائے تو ادھر جو ہے ہماری عدالتیں خاموش بالکل ہو کر بیٹھ جاتی ہیں. ہمارے ججز کے فیصلے متنازع ہے. اب سمجھ آتا ہے کہ ہم 129ویں نمبر پہ کیوں ہیں. عدالتی نظام جو ہمارا دنیا میں 129ویں نمبر پہ ہے تو وہ اس لیے ہے کہ ہمارے ججز جو ہیں ان کے قلم نہیں چلتے، ان کی جیبوں میں آنے والے ڈالر جو ہوتے ہیں وہ فیصلہ کرواتے ہیں. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں تمام دیکھنے والے سننے والوں کو. اللہ حافظ. اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد.